بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون بزم وفا سے آج گیا، بزم کی بزم سوگوار ہوئی۔ اقبال مجیدی، شخصیت و شاعری، مضمون نون الف خان۔ شاعر خوش خیال جناب اقبال مجیدی گزشتہ برس 25 مئی سن 2022 کو 66 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ایک انتہائی علم دوست گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے دادا مولوی عبدالمجید صاحب اور ان کے بھائی عبدالحمید صاحب ضلع مونگیر بہار کے پہلے مسلمان گریجویٹ تھے۔ ان بھائیوں نے سر سید کی تحریک کے زیر اثر کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ مولوی عبدالمجید صاحب کی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے بھی خط و کتابت تھی۔ بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کو قبول احمدیت کی توفیق عطا ہوئی۔ مولوی عبدالمجید صاحب پٹنہ ہائی کورٹ سے منسلک رہے۔ اس دور کے انگریز افسران بھی مولوی صاحب کی دوستی اور انگریزی دانی کے قائل تھے۔ اقبال مجیدی صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں 13 برس کا تھا اور 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ابا مرحوم کے پاس ایک انگریز عالم مسٹر کارڈیگل آیا کرتے تھے۔ وہ انگلستان سے پٹنہ آ کر قیام پذیر ہوئے تھے۔ پٹنہ میں انہوں نے ایک مسلمان خاتون سے شادی کی۔ اسی دوران دادا مرحوم مولوی عبدالمجید صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مسٹر عبدالمجید کی انگریزی دانی اور مغربی علوم سے ان کی واقفیت سے بے حد متاثر ہوا۔ میں اکثر ان کی لائبریری میں جایا کرتا۔ مسٹر مجید سے اکثر اوقات مذہب کے بارے میں میری گفتگو ہوا کرتی۔ مسٹر مجید اس موضوع کے بارے میں قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کیا کرتے تھے۔ بہوالا ذات، صفحہ 25-26۔ اقبال مجید کے والد مبارک مونگیری 1914 تو 1988 ان کی زندگی کا وقت ہے، ایک قادر الکلام اور کہنہ مشق شاعر تھے۔ ڈی جے کالج مونگیر سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ محکمہ ریلوے سے مختلف حیثیتوں میں وابستہ رہے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے 1950 میں مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش ہجرت کی، جہاں 1973 تک مقیم رہے۔ اس کے بعد کراچی آ گئے، جہاں اپنی وفات تک قیام پذیر رہے۔ ہجرتوں کی ذیل میں مبارک مونگیری کا شعر ہے کہ وطن سے ہوئے جب وے وطن مبارک، تو پھر ہر زمین اب ہمارا وطن ہے۔ مبارک مونگیری کی تصانیف میں شعری مجموعے صحرا سے گلستاں تک، سیل خوں، ختم ہوا افسانہ بھی، جبکہ نعتیہ مجموعہ ذکر عرفہ، منظوم خاکوں پر مشتمل مجموعہ بوجھیں تو جانیں شائع شدہ ہیں۔ ان تمام کتابوں کی اشاعت میں آپ کے بیٹے جناب اقبال مجیدی کی کوششوں کا بڑا دخل ہے۔ اسی طرح مبارک مونگیری کی شاعری پر متھلا یونیورسٹی دربھنگا بھارت میں ڈاکٹر محمد شرف الدین نے پی ایچ ڈی سطح کا مقالہ بھی تحریر کیا ہے۔ یہ مقالہ مبارک مونگیری حیات و شاعری کے عنوان سے شائع شدہ ہے۔ اس مقالے کے حوالے سے بھی مقالہ نگار کو اقبال مجیدی صاحب کا بڑا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ کراچی شہر مبارک مونگیری کا شمار استاد شعراء میں ہوتا تھا۔ اس شہر باذوق نے جناب مبارک مونگیری کی خوب قدردانی کی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد نارتھ کراچی کے علاقے ناگن چورنگی سے شادمان جانے والی سڑک شارع مبارک مونگیری کے نام سے منسوب کر دی گئی۔ کراچی میں ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، رئیس امروہی، مجنو گورکھپوری، افسر ماہپوری اور شہزاد منظر جیسے کئی ماہرین فن اور سخن فہم ہستیوں سے جناب مبارک مونگیری کے تعلقات تھے، اور سبھی آپ کی استعداد زبان اور فصاحت کلام کے معترف تھے۔ مبارک صاحب کے قیام مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے دوران 10 جون 1955 کو چٹاگانگ میں اقبال مجیدی کی پیدائش ہوئی۔ گھر کا ماحول علمی اور فضا شاعری سے معطر تھی۔ والد صاحب کے پاس شاعروں اور ادیبوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکثر اوقات والد صاحب کے ساتھ مشاعروں میں جانے کا موقع بھی ملتا۔ ایسے سازگار حالات میں اقبال مجیدی کے اندر شاعری کی خوشبو کا سرایت کر جانا حیرانی کی بات نہ تھی۔ چنانچہ وہ ابھی فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے کہ ان کی غزل کالج میگزین میں شائع ہوئی، جس کا مقطع یہ تھا: جب بھی ملتا ہوں میں مجیدی سے،
وہ تو محو ایک کتاب ہوتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد 1973 میں والد کے ہمراہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر کراچی منتقل ہوئے تو اقبال مجیدی نے اپنی شاعری والد مبارک منگیری کو دکھانا شروع کی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 1973 میں کراچی آنے کے بعد ہم بہت دن تک ذہنی طور پر بکھرے رہے، پھر کہیں جا کر ذہن کے حالات معمول پر آئے اور میری شاعری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ میں نے ابا مرحوم کو اپنا کلام دکھانا شروع کیا۔ میرے ایک شعر نے ابا مرحوم کی خصوصی توجہ حاصل کی۔ وہ شعر میں نے ہجرت کے موضوع پر کہا تھا، جو یہ ہے نفرتوں کی کڑی دھوپ اپنے آنگن میں، مکان اب کے بنانا تو سائباں رکھنا۔ اس شعر کو سن کر ابا نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور اس کی وجہ سے میری تخلیقی سرگرمی بڑھتی چلی گئی۔ اقبال مجیدی کے اس خوبصورت شعر اور معصومانہ خواہش سے ظفر زیدی کے اس مقبول شعر کا خیال آتا ہے جس میں بر صغیر پاک و ہند کے معروضی حالات کے تناظر میں ایسی ہی ایک معصومانہ تمنا کا ذکر ہے، یعنی ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ در حقیقت شاعر تو اپنے سماج کا آئینہ ہوا کرتا ہے۔ تجربات و حوادث جو کچھ بھی اسے دیتے ہیں وہ انہیں جمالیاتی پیکر میں ڈھال کر سب واپس کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اگر ایک لمحے کے لیے 70 کی دہائی سے جست لگا کر 1997 میں آ جائیں تو پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر منعقدہ عالمی مشاعرے میں اقبال مجیدی نے جو اپنی مشہور غزل پڑھی تھی اس کے آخری 2 شعر یہ تھے: یہ کمال کیا کم ہے آپ کے تکلم کا، جھوٹ بولتے ہیں آپ اور کس روانی سے، تھک گئے مجیدی ہم بے امان دیاروں میں، 100 کا نصف گزارا ہے کرب جام فشانی سے۔ بہرحال کراچی میں چند برس قیام کے بعد اقبال مجیدی حصول تعلیم و ملازمت کے سلسلے میں کچھ عرصہ لاہور میں بھی مقیم رہے، مگر جلد ہی کراچی واپسی ہو گئی۔ صاحب فکر ہونے کے ساتھ ساتھ اقبال مجیدی صاحب عمل بھی تھے، چنانچہ آپ ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرز سے وابستہ رہے اور اس حوالے سے ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں بھی عہدے دار رہنے اور کام کرنے کا موقع ملا۔ مختلف ممالک میں ILO کے تحت منعقد ہونے والے سیمینارز میں بھی شریک ہوتے رہے۔ 1985 میں اقبال مجیدی نے MA اردو کیا اور درس و تدریس کے ذریعے بھی زبان و ادب کی خوب خدمت کی۔ اقبال مجیدی کے 2 شعری مجموعے ذات 1996 اور تمازت کا سفر 2005 شائع ہوئے۔ اپنے شعری سفر میں اقبال مجیدی میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی، مصحفی، میر انیس، شوق، فانی بدیونی، جوش، فراق، یاس چگانا چنگیزی، نون میم راشد، شاد عظیم آبادی، جمیل مظہری، مجاز، رئیس امروی، احمد ندیم قاسمی، علی سردار جعفری اور اختر الایمان سے متاثر رہے۔ جون ایلیا سے اقبال مجیدی کو نہایت عقیدت کا تعلق تھا۔ جون بھی اقبال مجیدی کی بڑی قدر کیا کرتے، چنانچہ آپ کے پہلے مجموعہ کلام ذات کا دیباچہ بھی جون ایلیا نے بڑی محبت سے تحریر کیا۔ اقبال مجیدی اپنی فکر میں جون ایلیا سے کسی حد تک متاثر تھے۔ اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں: جون بھائی جو اپنی تعلیم اور مزاج کے اعتبار سے ایک فلسفی ہیں، مجھے ایک خاص نقطہ تعلیم کیا اور کہا کہ اس نقطے پر صداقت فکر کے ساتھ غور کرنا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ادعیت، ڈاگمٹزم اور بے دلیل یقین جہالت اور جاہلیت کا دوسرا نام ہے۔ اقبال مجیدی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس نقطے کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ اقبال مجیدی کو پاکستان میں اور بیرون ملک بھی بے شمار عالمی مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا۔ 1999 میں امارات اردو سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن جمیل الدین عالی کی تقریب کے سلسلے میں دبئی اور ابوظہبی گئے اور کئی مشاعروں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مرتبہ آپ کو دبئی میں متعدد مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا۔ دہلی میں جنگ آزادی 1857 شعری سمپوزیم میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بھارت میں منعقد ہونے والے ہند و پاک مشاعروں میں شامل ہوتے رہے۔
متعدد مرتبہ محبان پاکستان قطر کی دعوت پر وہاں ہونے والے عالمی مشاعروں میں شرکت کی۔ 2001 میں مشاعرے کے لیے امریکہ بھی گئے۔ اسی طرح ملائیشیا میں بھی مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ کلائیڈ کیمرون کالج آف ILO ایجوکیٹر آسٹریلیا نے اقبال مجیدی کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو دی پیشنٹ پوئٹ اور سولیڈیرٹی ایوارڈ عطا کیے۔ اقبال مجیدی صاحب کراچی جماعت کے حلقہ نارتھ کراچی میں مقیم تھے۔ خاکسار کے والد محترم زبیر احمد خان صاحب کو اس حلقے میں 9 سال تک بطور صدر حلقہ خدمت کی توفیق ملی۔ آپ بتاتے ہیں کہ بطور صدر حلقہ اقبال مجیدی صاحب ان سے ہمیشہ بڑی عزت سے پیش آیا کرتے۔ جب کبھی آپ کو کسی جماعتی پروگرام کی اطلاع دی جاتی تو پروگرام میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، نظام جماعت کا بڑا احترام کرتے اور کبھی کسی قسم کا اعتراض یا منفی بات نہ کرتے۔ اقبال مجیدی صاحب نے برطانیہ منتقل ہونے سے قبل آپ کو اپنے والد محترم مبارک مونگیری صاحب مرحوم کی شخصیت و شاعری پر شائع ہونے والی کتاب مبارک مونگیری حیات و شاعری درج ذیل عبارت کے ساتھ بطور تحفہ پیش کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بسط احترام و عقیدت محترم صدر حلقہ نارتھ کراچی جناب زبیر صاحب کی نظر، اقبال مجیدی 16 مارچ سن 2012۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مورخہ 7 جولائی بروز جمعرات مرحوم کی نماز جنازہ غائب پڑھائی، جس کی خبر 23 اگست 2022 کو الفضل انٹرنیشنل میں یوں شائع ہوئی: مکرم اقبال مجیدی صاحب ابن مکرم مبارک احمد مونگیری صاحب والنگٹن UK 25 مئی سن 2022 کو 66 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کے دادا مولوی عبد المجید صاحب آف مونگیر انڈیا کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خط و کتابت تھی، لیکن ان کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیعت کی توفیق ملی۔ مرحوم کا تعلق چٹاگانگ بنگلہ دیش سے تھا اور 2012 میں UK آئے تھے۔ آپ بہت سادہ مزاج، نیک طبع، مخلص اور فدائی احمدی تھے۔ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، خلافت کے ساتھ خود بھی مضبوط تعلق رکھا اور بچوں کو بھی خلافت کے ساتھ محبت کا درس دیتے تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم منصور احمد بنگالی صاحب واقف زندگی کارکن شرقت الاسلامیہ لندن کے چچا اور مکرم سید مطلوب شاہ صاحب کے ہمزلف تھے۔ جہاں تک اقبال مجیدی صاحب کی شاعری کا تعلق ہے، ان کی فکر تازہ اور آہنگ میں جدت ہے۔ وہ ایک حساس، درد مند، متشق مگر روشن خیال اور ترقی پسند شاعر کی شاعری ہے۔ ان کی غزل کا دامن بہت وسیع ہے۔ آپ نے واردات قلبی، غم و علم، غم دوراں، ہجر و تنہائی جیسے موضوعات کو اچھوتے اور نرالے رنگ میں باندھ کر انہیں تابناکی اور تر و تازگی بخشی ہے۔ مزاحمت کے ساتھ سچائی کا واشگاف اظہار، سماج کی خامیوں اور ناہمواریوں پر بے لاگ مگر پرجمالی تبصرہ، لب و لہجے کے اعتبار سے ان کی شاعری کو منفرد بناتا ہے۔ ذات کی گہرائیوں میں ڈوبی کردناک آگہی اور خارج میں موجود المناک مستمر حقیقتوں کے درمیان اقبال مجیدی کی شاعری میں موجود برجستگی اور شوخی نے ان کے کلام کو قنوطیت اور مایوسی کے برعکس امید کا استعارہ بنا دیا ہے۔ طلوع صبح کی روشن نشانیاں ہم ہیں، گزشتہ عہد کی سچی کہانیاں ہم ہیں، ہم نے آ کے بجھائے ہیں تیرگی کے چراغ، سراپا نور کی وہ ذو فشانیاں ہم ہیں۔ زندگی کس قدر کارگر ہو گئی، تیرگی چھٹ گئی، اب سحر ہو گئی۔ جون ایلیا اقبال مجیدی کے حوالے سے کہتے ہیں، اقبال مجیدی کی زندگی بڑی پرحوادث رہی ہے۔ اس نے یقینی موت کے تنگ ترین حصار میں 1 سے زیادہ مرتبہ خوش تنفس زندگی کی ہے۔ اس کی شخصیت میں توانائی کی ایک ماجرا طلب ترنگ پائی جاتی ہے۔ وہ قریب خون گرفتگی کی حالت میں بھی حسن خیر
اور زندگی پرور خوابوں اور خیالوں کا نواگر رہا ہے۔ اس کی ذات میں خاص طور کی صلابت پائی جاتی ہے جس کا بے حسی سے کوئی دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اس نوع کی صلابت ہے جو عزت نفس کی خجستگی اور صداقت پر رستی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بحوالہ ذات صفحہ 11-12۔ مجیدی غم کے دریا میں اتر کر غم دوراں کو سہنا آ گیا ہے۔ اقبال مجیدی کی شاعری میں غم کو سیلیبریٹ کرنے کا پہلو بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ غم وہ لازوال کیفیت ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اسی طرح امجد اسلام امجد نے غم کو یوں دیکھا ہے کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ لیکن اقبال مجیدی اس آدمزاد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو پاؤں کے آبلوں سے گھبراتے نہیں بلکہ راہ کو پرخار دیکھ کر خوش ہوا کرتے ہیں۔ کم نہیں یہ خوشی مجیدی بھی، زندگی غم سے ہم کنار ہوئی، غبار غم تو ٹوٹا حشر بن کر، یہ میرا حوصلہ بکھرا نہیں ہوں، تیرا غم مجھ کو سہنا آ گیا ہے کہ اب خاموش رہنا آ گیا ہے۔ اقبال مجیدی غم دوراں پر محض کڑتے نہیں، وہ اسے سہتے ہیں، اسے خود پر سوار کرتے ہیں، لیکن یہ ورزش انہیں تھکاتی نہیں بلکہ انہیں طاقت بخشتی ہے۔ پھر وہ پوری قوت سے ناانصافی کی بیڑیوں کو توڑنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور غم جانا کہیں پیچھے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ پیچو خم حیات کا مشکل ہے سامنا، گیسو تیرے نہیں کہ بکھرے سنور گئے، سوئی ہوئی تاریخ کو بیدار کیا جائے، سچائی کا اظہار سردار کیا جائے، صدائے حق تو مجیدی ہے جرم کیا کرتا، زبان شیر سے شعلے اگل رہا ہوں میں۔ اقبال مجیدی کے ان اشعار سے ذہن دیگر شعراء کے بعض اشعار کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ طوالت کے خوف سے میں بنا کچھ کہے وہ شعر درج کرتا ہوں۔ اسرار الحق مجاز کا شعر ہے کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ اور عابد سیال کا شعر ہے، اے تو کہ پھرے تھا سرے بازار چمکتا، اب دیکھ میرا شعلہ گفتار چمکتا۔ اقبال مجیدی بنیادی طور پر ایک درون بین شاعر ہیں، لہٰذا وہ اپنی ذات میں ڈوب کر ان عوامل کا حل تلاش کرتے ہیں جو جرت اظہار کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ وہ گرد و پیش میں مستقل موجود ابتری اور دگرگونی پر محض سینہ کو بھی نہیں کرتے بلکہ خونے جگر کی نمود سے شعر کہتے ہیں کہ کہاں تلاش کروں جا کے آدمیت کو، میرے کریم قبیلوں میں بٹ گیا ہوں میں، اب دشت میں سچائی کے تنہا ہے مجیدی، کس شخص سے اب کرب کا اظہار کیا جائے، قبیلوں میں الجھ کر رہ گیا ہوں، پنپنے کے نہیں آثار میرے۔ اقبال مجیدی کی فطری درون بینی اور داخلیت آپ کی شاعری کا بڑا نمایاں پہلو ہے۔ وہ اپنی قلبی واردات اور نجی جذبات و احساسات کو موضوع تو بناتے ہیں لیکن اس میں حد درجہ حجاب برتنے کے قائل ہیں۔ آپ کی غزل میں بکھرے رمز و ایمائیت کے پردے میں ملفوف ان نگینوں تک وہی پہنچ سکتا ہے جو اس نواحائے راز کا محرم ہو۔ وہ ذات کی گہرائیوں میں خود تو ڈوبتے چلے جاتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرتے۔ شاید ان کے نزدیک ذات کی آگہی کے اس تمازت کے سفر میں ہر ایک نے اپنی صلیب خود اٹھانی ہے۔ کہتے ہیں نہیں میرا بھری دنیا میں کوئی، یہی کچھ دوست ہیں دو چار میرے، غبارے ظلمت دوراں سے ہٹ گیا ہوں میں، وہ چاند ہوں کہ جو محور سے ہٹ گیا ہوں میں، میری نگاہ میں تھی تنگ وسعت کونین، اب اپنی ذات کے اندر سمٹ گیا ہوں میں، یہ پتھر پھر کہاں سے آ رہے ہیں، پس دیوار جب کوئی نہیں ہے، کرب احساس کا بچھونا ہے جس پہ تاعمر مجھ کو سونا ہے،
باتیں کرتا کس سے میں، آئینہ تو بہرا تھا۔ ایسے حساس شاعر کا تنہا اور ہجر میں گرفتار ہونا حیرانی کی بات نہیں۔ اقبال مجیدی کے کلام میں ایسے ہی ہجر اور تنہائی کا بڑا دل خراش مگر دل فریب اور اچھوتا منظر نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں اب نہیں ہے قریب وہ میرے، دور تنہائی میں نے تنہا کی، شہر میں کیسی رونق تھی اور میں تنہا تنہا تھا، فراق و وصل کی تخصیص کیسی، اب اس دل میں طلب کوئی نہیں ہے، ہجر میں وہ مزہ ملا مجھ کو، تجھ میں اے لذت وصال کہاں، ہوش سے اپنے جا رہا تھا میں، پر تیری یاد درمیاں آئی، سخت وعدہ خلاف ہے وہ شخص، زندگی نظر انتظار ہوئی۔ جس طرح سماجی سطح پر اقبال مجیدی ایک عملی انسان تھے، اسی طرح ذات کی آگہی کے مسافر ہونے کے باوجود اقبال مجیدی بیرون سے بے خبر نہ تھے۔ ان کی تنہائی کسی شخص کی منتظر نہ تھی، وہ دشت تنہائی میں ایسے ہم سفروں کے متلاشی تھے جو حق گوئی میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ کہتے ہیں اب دشت میں سچائی کے تنہا ہے مجیدی، کس شخص سے اب کرب کا اظہار کیا جائے۔ وہ اپنے نظریہ فن میں ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں شعوری طور پر شروع ہی سے روشن خیال شعراء سے متاثر رہا، مجھے اپنے ماحول میں مظلوموں کی حمایت کا درس دیا گیا، نفس کی بدترین حالت میں بھی کبھی پذیری نہیں رہا۔ حساس ہونے کی وجہ سے مجھے ہر اس شیوا بیان شاعر نے متاثر کیا جس نے جبر و ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ بحوالہ ذات صفحہ 29۔ مزاحمت اور جبر و استبداد کے سامنے ڈٹ جانے کا یہ علم اپنے عہد میں اقبال مجیدی نے سر بلند رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کہتے ہیں ہوائے تند کیا کر لے گی میرا، چراغ شوق ہوں بجھتا نہیں ہوں، جاؤ کرو یہ خسرو پرویز کو خبر، تیشا بدوش پھر کوئی فرہاد آ گیا، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں مجیدی، نہیں ایک ساتھ دو کردار میرے، کبھی نسیم کے جھونکوں سے سانس رکتی ہے، کبھی سموم کے طوفان میں ڈٹ گیا ہوں میں۔ اقبال مجیدی کی شاعری میں باد سموم کا استعارہ جا بجا ملتا ہے۔ کہتے ہیں سموم یاس کے جھونکوں پہ پل رہا ہوں میں، یہ کیسی دھوپ ہے چھاؤں میں جل رہا ہوں میں، سموم یاس ابھی سے ہے پرفشاں ہر سو، ابھی تو غنچۂ ارماں میرا کھلا بھی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید چمن سے گزرا تھا جھونکا سموم کا، دامن میں لے کے نکھتے برباد آ گیا۔ کراچی شہر کے مکین ہونے کے حوالے سے جب شہر کے حالات دگرگوں ہوئے تو اقبال مجیدی نے اس پر بھی قلم اٹھایا۔ شہر کے باسیوں میں پایا جانے والا خوف اور بے رحم قاتلوں کے ہاتھ خون کی ہولی کا یہ کھیل کہ جو اسلحے کو کھلونا سمجھتے ہیں، یہ سب تکلیف دہ حقیقتیں آپ کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ کہتے ہیں لوگ سہمے ہوئے ہیں بستی کے، جب سے ہر ہاتھ میں کھلونا ہے، اب امیر دیار کے صدقے جو نہ ہونا تھا وہ بھی ہونا ہے، نیا سورج کوئی اترے زمیں پر، یہاں جو دن ہے وہ مانند شب ہے، ہم کو بیروت کا گمان ہوا جب کراچی لہو لہان ہوا، گھر سے نکلے تو ماں لرزتی ہے جب سے بیٹا میرا جوان ہوا۔ گھر ایک علامت کے طور پر بھی اقبال مجیدی کی شاعری میں نظر آتا ہے، جس کا تعلق بالخصوص ہجرت کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہے وہاں کون اب مجیدی کا، کس سے ملنے کو اب وہ گھر جائے، غموں کی دھوپ سے دل تپ رہا ہے، یہ گھر سے آسماں سایہ طلب ہے، وہ اپنے گھر میں خانماں برباد آ گیا، کیا یاد آ گیا اسے کیا یاد آ گیا، کسے آواز دیتے ہو مجیدی، تمہارے گھر میں اب کوئی نہیں ہے، آ کے دیکھو تو گھر کی ویرانی،
تم نے کب اپنے گھر کی پرواہ کی؟ مہر و وفا اور تصور عشق کے ذیل میں کہیں تو اقبال مجیدی غبار میر کی مانند ادب سے دور بیٹھنے کے قائل دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں قدر بے تکلفی سے محبوب سے گلہ بھی کر لیتے ہیں، کہیں کہیں اس عشق میں عشق حقیقی کی جھلک بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیری جفاؤں کا گرچہ مجھے گلہ بھی نہیں، لبوں پہ میرے کوئی شکوائے جفا بھی نہیں، تو سوچئے تو تصور سے بھی بعید ہے وہ، جو دیکھیے تو کوئی ایسا فاصلہ بھی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میں کہہ نہیں سکتا زباں سے، اگر میں کہہ نہیں سکتا زباں سے، اشاروں میں تو کہنا آ گیا ہے۔ دل کے صحرا سے کوئی جانے گلستاں گزرا، لمحہ لمحہ میری ہستی کا غزل خواں گزرا۔ یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے دل میں، محبت کا سبب کوئی نہیں ہے۔ وائس سے یہ کہہ دو کہ محبت ہے اگر جرم، یہ جرم تو ایسا ہے کہ 100 بار کیا جائے۔ یہ بے رخی تھی مجیدی کہ جذب دل کی کمی، وہ میرے پاس سے گزرا مگر رکا بھی نہیں۔ جفاؤں کا ہدف ایک ذات میری، کہاں تک یہ کرم سرکار میرے۔ خدا تعالیٰ اقبال مجیدی صاحب سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے، آمین۔ اب قلم تھک گیا، حرف رونے لگے، یوں کہانی میری مختصر ہو گئی۔ مضمون نون الف خان، آواز مرزا عمران احسن۔